السلام علیکم عزیز سامعین، عزیز طالبات، آج ہم بھارت میں غربت اور غربت کے لیے جو کیے جانے والے خاتمے کے لیے کیے جانے والے جو کام ہیں ان کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ جو پروگرامز اس کے لیے بھارت میں انجام دیے گئے، غربت کے خاتمے کے لیے جو پروگرامز انجام دیے گئے ان کے بارے میں آج ہم معلومات لیں گے۔ عزیز سامعین، دیکھیے، جب بھی مسائل پیدا ہوتے ہیں، کسی بھی نوعیت کے مسائل رہو، سماجی رہو یا سیاسی رہو، معاشی رہو، کسی بھی صورت کے مسائل کو حل کرنے کے لیے حکومت پروگرامز، پلاننگز، منصوبہ بندی کرتی اور وہ 100% کامیاب نہیں ہو پاتے۔ دیکھیے، کوئی بھی کام دونوں جانب سے اگر ہوتا ہے تو ہی وہ مکمل ہوتا ہے۔ حکومت منصوبے بناتی ہے، منصوبوں پر عمل کرنے کا کام عوام کا ہوتا ہے۔ تو دیکھیے عزیز سامعین، آزادی کے بعد سے جیسے ہی مسائل ہمارے سامنے آئے ان کو ہم حل کرتے چلے گئے، حکومت حل کرتے چل رہی تھی۔ اب 1980 تک جو بھی پلاننگز تھے، جو بھی منصوبہ بندی تھی، اس میں تھوڑی سست رفتاری آئی۔ 1980 کے دہے میں اس میں تھوڑی کمی آ گئی۔ اب کمی آ گئی تو وہ بھی پورے سب کے سامنے، عوام کے سامنے وہ بھی نظر آتی ہے کہ حکومت تھوڑا عوام سے غافل ہو گئی، حکومت عوام کی بھلائی کی کام نہیں کر رہی ہے، عوام کو محسوس ہو جاتا ہے۔ اور کئی دانشور لوگ اس کے اوپر بحث کرتے ہوئے رہتے ہیں، پیپرز میں ادارے لکھے جاتے ہیں۔ ایک عام پبلک بھی 2 سے 5 روپے کا پیپر لے کر، جو پڑھائی سے اس کا کچھ تعلق نہیں رہتا، ایک ناخواندہ شخص بھی حکومت کے جو کام ہے اس کے اوپر وہ نکتہ چینی کرتا ہے۔ بہرحال عزیز سامعین، 1980 کے بعد سے غربت کے خاتمے کے لیے جو پروگرامز منعقد کیے گئے اور 1980 سے پہلے جو پروگرامز منعقد کیے گئے تھے وہ بھی دیکھیں گے، 1980 کے بعد بھی اس کے خاتمے کے لیے جو پروگرامز منعقد کیے گئے وہ بھی دیکھیں گے۔ 1980 سے پہلے دیکھیے 5 سالہ منصوبے بنائے گئے تھے، معاشی، سماجی، ہر طریقے سے ترقی کے لیے۔ پھر 1960 سے 70 کے دہے میں زرعی شعبے میں خصوصی توجہ دی گئی، سبز انقلاب لایا گیا، اناج خصوصاً گیہوں اور چاول کی پیداوار میں اعلیٰ پیداواری اقسام کے بیجوں کا استعمال کرنے کے لیے بیجوں کو متعارف سماج میں کیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ جراثیم کش ادویات کے استعمال کرنے اور اچھی سے اچھی کھاد کا استعمال کرنے اور آب پاشی کے جدید طریقوں کا استعمال کے ذریعے پیداوار میں اضافہ کیسا کرنا ہے، اس کا بھی حکومت نے تمام لوگوں کو متعارف کیا، یہ نالج تمام لوگوں کو دیا۔ اس سے پیداوار میں زبردست اضافہ ہوا اور بھارت اناج کی ضرورت کے لحاظ سے کیا ہو گیا؟ خود کفیل ہو گیا۔ اب 1980 میں، یہ 1960 اور 70 کے دہے کے 1980 میں کیا ہوا؟ 1980 کی دہائی میں بھارت کو معاشی بحران کا سامنا کرنا پڑا۔ اب ظاہر بات ہے، قدرتی آفات ہے، قحط ہے، حکومت کی تھوڑی توجہ نہیں رہنا ہے، بہت ساری مسائل بہت ساری وجوہات رہتی ہیں اس میں۔ دیکھیے، بھارت کے عوامی شعبے کی کارکردگی بہت خراب ہو گئی تھی۔ ہم نے کہا نا اس سے پہلے کہ حکومت اور عوام دونوں مل کر کام کرتے ہیں تو وہ پورے ہوتے ہیں۔ صرف حکومت منصوبے بناتے جائے گی اور عوام اس کو سر پہ سے گزار دے گی، اس پر عمل نہیں کرے گی تو یہ کام مکمل نہیں ہو سکتا۔ دیکھیے عزیز سامعین، حکومت نے سماجی فلاح اور غربت کے خاتمے کے لیے جو عوامی اخراجات کیے تھے وہ ان کو فائدہ حاصل نہیں ہوا اور حکومت کے اخراجات میں اضافہ ہو گیا۔ عوام وہ چیز کرنے سے لا تعلق ہو گئی۔ عوام نے وہ جو حکومت نے جو کام کیا اس کے اوپر توجہ دی کیا؟ نہیں دی۔ اب وہ ہو سکتا جو حکومت بننے کے جو اونچ نیچ تھی، عوام جو نئی حکومت بنی اس سے وہ قائل نہیں تھی، تو جو بھی وجوہات رہے ہیں عوام کے ساتھ، عوام نے حکومت کا ساتھ نہیں دیے
اور حکومت کو معاشی خسارہ ہو گیا، حکومت کو قرض لینا پڑا، یہ حکومت کو کیا کرنا پڑا؟ قرض لینا پڑا۔ بہرحال اب یہ معاشی بحران سے نکلنے کے لیے کیا کیے گئے، کون کون سے پروگرامز کیے گئے، کون کون سی منصوبہ بندی کی گئی، وہ دیکھیں گے۔ حکومت کو اس معاشی بحران سے نکلنے کے لیے پہلے تو قرض لینا پڑا۔ کس سے لیے؟ انہوں نے انٹرنیشنل IMF سے قرض لیا۔ اس کے ساتھ ساتھ حکومت نے جو پنچایت راج بھارتی دستور میں ترمیم کر کے جو فیصلہ لینے کے عمل کو کیا کر دیا؟ اس کو غیر مرکزی قرار دے دیا۔ مطلب اس سے کچھ فائدہ گورنمنٹ کو حاصل ہو رہا تھا کیا؟ نہیں۔ پھر 1990 میں بھارت میں معاشی اصلاح کا ایک وسیع پروگرام شروع کیا گیا۔ کب شروع کیا گیا؟ 1991 میں۔ پھر بھارت میں جو سوشلسٹ طرز کی ترقی کا جو ایک طریقہ تھا اس کو کیا کر دیا؟ ختم کر دیا گیا۔ سماج کی ترقی، کیونکہ معاشی طور پہ خسارے میں ہے تو سماج کی ترقی کو سامنے نہیں رکھا گیا، کیونکہ پبلک اس کا ساتھ دے رہی تھی کہ حکومت کا نہیں دے رہی۔ بہرحال بھارت نے آزاد معیشت کا خیال کو اپنا لیا، مطلب معاشی آزاد خیالی کا طریقہ کار بھارتی حکومت نے اپنایا اور عوامی شعبے کی جو نجکاری کی پالیسی کو اپنایا، پرائیویٹائزیشن۔ پھر اس سے کیا ہوا؟ عوام کی معیار زندگی کا جو معاشی جو ترقی کا تعلق تھا اس سے بہت گہرا تعلق تھا۔ عوام کی ترقی کب ہوگی؟ جب معاشی ترقی ہوگی۔ اب ان اقدامات سے بھارت کی جو معاشی جو ترقی ہوئی اس میں بہتری آئی۔ آزاد معیشت سے اور پرائیویٹائزیشن سے، عوام کی نجکاری سے، یہ کیا ہوا؟ یہ پالیسی سے معاشی ترقی ہوئی اور اس سے بھارت معاشی طور پر طاقتور بننا شروع ہو گیا۔ اب اس کے ساتھ ساتھ یہی چاہ رہے تھے نا، بھارت کی جو معاشی ترقی سست ہو چکی تھی وہ پھر سے چالو ہو گئی۔ اب اس کے لیے ظاہر بات ہے تھوڑا بہت قرض لینا پڑا، عوام بھی اس کا ساتھ دینے لگی حکومت کا، عوام بھی کام کرنے کے لیے تیار ہوئی۔ آزاد خیال معیشت سے روزگار ملنے لگے، باہری کمپنیاں ہندوستان میں آ کر اپنے کام شروع کرنے لگی، ہمارے پبلک کو روزگار ملنے لگا۔ بہرحال غربت کا اب یہاں پر جو خاتمے کا جو پروگرامز تھا وہ اور آگے بڑھتا گیا۔ دیکھیے غربت آخر میں بھارت میں یہ کیوں یہ ہمیشہ سے قائم کیوں ہے، اس کی اہم وجہ کیا ہے؟ دیکھیے کہ بھارت میں غربت عام ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے حکومت ہند نے بہت سارے پروگرام، پالیسیاں، منصوبہ بندی کی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ بھارت ایک دیہی ملک ہے، بھارت کی 75% آبادی دیہاتوں میں بستی ہے۔ اب اور دیہاتیوں کے لیے خاص کر دیہاتیوں میں جو غربت ہے، زراعت ہے، تو یہ تمام زراعت میں خسارہ ہے، نقصان ہے، قدرتی آفات آتے ہیں، قدرتی وسائل کی ناکافی ہوتی ہے، بارش نہیں ہوتی، قحط ہو جاتا ہے، تو اس وجہ سے دیہاتوں کی میں سے جو غربت کا خاتمہ یہ حکومت کا ایک اولین کام ہوتا ہے کہ وہ دیہاتوں کے لیے ہی، ان کی ترقی کے لیے ہی حکومت کیا کرتی ہے؟ وہاں کی غربت کے خاتمے کے لیے حکومت نئے منصوبے، نئے پالیسیاں بناتی۔ اب اس میں سے الگ الگ پالیسیاں جو ہے اس میں دیکھیے جواہر گرام سمردھی یوجنا یا پھر یہ جواہر روزگار یوجنا کی نئی شکل ہے جو 1999 میں شروع کی گئی۔ اس سے کیا ہو گیا؟ ملک کے جو بنیادی ڈھانچوں کو تعمیر کی جائے، بنیادی ڈھانچے جو ترقی کے جو بنیادی ڈھانچے رہیں گے، روزگار کے ذرائع یہاں پر سب لوگوں کو فراہم کرنے لگے، اور اس میں آپ کے بنیادی ضرورتیں روٹی، کپڑا، مکان، آپ کی سڑکیں ہیں، اور جو بیسک ادارے ہیں، اسکولس ہیں، دواخانے ہیں، یہ تمام چیزیں یہاں پر شروع کرنا، ہر دیہات میں یہ کام شروع کرنے لگے۔ گرام کے معنی دیہات۔ تو نیکسٹ اس میں اور ایک کام کیا ہوا؟ دیہاتوں کو نزدیکی شہروں سے جوڑنے کے لیے روڈیں بنائی گئی۔ مطلب لوگ دیہات میں روزگار نہیں مل رہا تو جانے آنے کے لیے، راستوں کے لیے شہروں کے قریب جو کچے راستے تھے وہاں پر پکی سڑکیں تعمیر کی گئی تاکہ لوگ دیہاتوں سے شہروں تک آسانی سے
جا سکے روزگار کی تلاش میں، یا پھر اپنے دیہاتوں میں جو پیداوار ہو رہے ہیں، جو کاشتکاری ہو رہی ہے، وہ فروخت کرنے کے لیے وہ لوگ کہاں جائیں، کہاں کا رخ کریں؟ شہروں کا رخ کریں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ دیہاتوں میں سماجی ادارے بھی قائم کیے گئے اور اسکولوں اور اسپتال بھی وہاں پر بنائے گئے، اور اسکول اور اسپتال جانے کے لیے جو راستے تھے، جو ضروری سہولیات ان کو فراہم کی گئی۔ اب اس کے بعد دوسرا تھا RDP، یہ پروگرام بھی کیا کیا گیا؟ شروع کیا گیا۔ یہ پروگرام 1978 اور 1980 کے دہے میں، یہ سال میں شروع کیا گیا۔ دیہی آبادی کے لیے یہ پروگرام ان کو روزگار کے مواقع فراہم کرتا تھا، اور یہ دیہی جو لوگ ہیں ان کو قرض، ایک آمدنی بھی یہ کیا کرتا تھا؟ مہیا کرتا تھا تاکہ وہ کچھ چھوٹا موٹا کاروبار، وہ لوگ دیہات کے غریب لوگ کیا کر سکیں؟ چھوٹا موٹا کاروبار شروع کر سکیں۔ اب یہاں پر اور ایک کام کیا شروع کیا گیا، اس میں سب سے اہم ہے پردھان منتری گرامین آواس یوجنا۔ اب دیکھیے، ایک غریب انسان کے لیے مکان اگر وہ کرائے کا رہا تو پوری اس کی آدھی جو کمائی رہے گی وہ کرائے میں بھرنے میں چلے جائے گی۔ تو لوگوں کو با مکان ہونا اور لوگوں کو بے گھر ہونے سے بچانے کے لیے پردھان منتری گرامین آواس یوجنا کا انعقاد کیا گیا، اور یہ انعقاد 1985 میں یہ اسکیم شروع کی گئی تاکہ ہر انسان کیا ہو سکے؟ مکان یافتہ ہو سکے۔ مکان انسان کی کیونکہ ایک بنیادی ضرورت ہے۔ عموماً دیہی علاقوں میں لوگوں کے پاس خود کے محفوظ مکانات نہیں ہوتے، اس کے لیے یہ اسکیم شروع کی گئی کہ یعنی سب کے لیے گھر ہونا ضروری ہے۔ دیکھیے عزیز سامعین، اس کے ساتھ ساتھ گھر ہو گیا، آپ کو کچھ تھوڑے سے سود کے حساب سے آپ کو آمدنی کا کچھ حصہ بھی مل رہا تھا کہ آپ چھوٹے موٹے کاروبار شروع کر سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک پروگرام شروع کیا گیا جسے مہاتما گاندھی قومی دیہی روزگار گارنٹی ایکٹ کہا گیا ہے۔ یہ اسکیم 2005 میں شروع کی گئی ہے۔ یعنی اس اسکیم کے تحت کیا کام تھا؟ ہر دیہاتی خاندان کو ایک سال میں کم از کم 100 دن کے روزگار کے لیے اس میں یقینی اور مکمل گارنٹی دی جاتی۔ مطلب یہ ہر خاندان کا فرد کیا کرے گا؟ 100 دن تو بھی روزگار کرے گا تاکہ اس کے گھر کے جو مسائل ہے وہ معاشی مسائل حل ہو سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ سانسد آدرش گرام یوجنا بھی شروع کی گئی۔ یہ کب شروع کی گئی؟ سانسد آدرش گرام یوجنا۔ یہاں پر دیکھیے ہر پروگرام میں دیہاتوں کا ذکر ہے، دیہاتوں کی ترقی ہے، دیہاتوں کی معاشی مسائل کو حل کرنے کے پروگرام حکومت تشکیل دیتی ہے، بناتی ہے۔ سانسد آدرش گرام یوجنا 2014 میں شروع کیا گیا، اور اس اسکیم پر عمل درآمد 2019 سے شروع ہوا۔ اس اسکیم میں کیا ہو رہا تھا بیٹا؟ ہر ممبر پارلیمنٹ جو MP رہے گا، اس کا جو اپنا جو علاقے سے انہیں چن کر آتا ہے، منتخب ہو کر آتا ہے، اس کا جو حلقہ انتخاب ہوتا ہے، تو اس حلقہ انتخاب کے جو کسی 3 انہیں کیا کرے گا؟ جو غریب دیہات ہے، 3 غریب دیہاتوں کو انہیں کیا کرے گا؟ گود لے لے گا۔ مطلب 3 غریب دیہاتوں کے مسائل انہیں کیا کرے گا؟ حل کرے گا۔ اور اس کا مقصد کیا ہوگا؟ یہ 3 دیہاتوں کو ترقی یافتہ بنانا اس ممبر آف پارلیمنٹ کا کام ہوگا۔ اب ان کی ترقی میں کیا کیا تمام باتیں شامل، ان دیہاتوں کی ترقی میں کون سی باتیں شامل ہیں؟ دیکھیے، سب سے پہلے ان دیہاتوں کا سماجی ڈھانچہ رہے گا۔ مطلب جو بھی ذات پات کے مسئلے ہیں، جو بھی وہاں اس دیہاتوں کے 3 دیہاتوں کے جو بھی مسائل رہیں گے، سماجی مسائل رہیں گے، جو بھی وہاں پر جو سماجی برائیاں ہیں ان کو دور کرنے کے لیے وہ وہاں پہ کام کریں گے۔ اب مادی جو چیزیں ہیں اس میں روڈ ہے، وہاں کی سڑک ہے، اور جو سماجی ادارے جو ناکارہ ہو چکے ہیں، جو کام صحیح ڈھنگ سے نہیں کرتے ہیں، یا پھر دواخانے ہیں، وہاں کے اسکول ہے، ان میں صاف صفائی لانا ہے، ان اداروں کو پھر سے کام کرنے کے قابل بنانا ہے، ان میں نئی روح پھونکنا ہے، یہ لوگوں کو جاگرک کرنا ہے، یہ لوگوں کو اپنے دیہات کے مسائل کے بارے میں ان کو آگاہ کرانا ہے،
اور اس کے ذریعے ہی وہ دیہات کی کیا ہو سکتی ہے؟ ترقی ہو سکتی ہے۔ اس کا اہم مقصد کیا ہے کہ ایم پی جو جاری ایم پی رہیں گے وہ ہر اپنے حلقہ انتخاب کے 3 دیہات 3 گاؤں وہ اپنے حصے میں لے لیں گے اور ان کو سدھارنا، ان کو ترقی یافتہ بنانا ان کی ذمہ داری ہوگی۔ اب اور ایک پروگرام شروع ہوا 2015 میں جسے کہیں گے پردھان منتری کوشل وکاس یوجنا۔ یعنی یہاں پر دیکھیے عام طور پر کیا ہوتا ہے، دیہی نوجوان مہارت ان میں کوئی پرفیکٹنیس، کوئی پروفیشنل میں ان کو مہارت حاصل نہیں رہتی۔ دیکھیے ہر دیہات میں جو ایک دیہات مشہور ہے ٹوکریاں بنانے کے لیے، ایک دیہات مشہور ہے وہاں پہ گیہوں کی پیداوار ہوتی، تو وہاں کے لوگ وہاں کا جو خاندانی جو پیشے چلے آتے لوگ اسی میں مہارت حاصل کر لیتے۔ اب ایک ہی خاندان کے 4 بیٹے وہی کام کریں گے تو ان کا کاروبار کیسا چلے گا؟ تو لوگوں کو، نوجوان نسل کو مہارت حاصل کرانے کے لیے، نوجوان نسل میں اپنے کام میں یا کوئی بھی ہنرمند بنانے کے لیے، ان کو کوئی کام میں ان کو ہنر آنے کے لیے ان کو کیا کیا جاتا ہے، یہاں پر ٹریننگ دی جاتی ہے، کیونکہ ان کو اس قسم کی نئے ہنر سیکھنے کی ان کو کہیں پر ٹریننگ نہیں ملتی، تعلیم سے دوری رہتی ہے۔ اب ان کے پاس ہنر نہیں رہے گا تو ان کو روزگار کیسا ملے گا؟ تو ان کو نئے جو پیشے ہیں ان میں ان کو ہنرمند کرنے کے لیے، ان کو نئی روزگار سے معلومات دینے کے لیے ان کو یہ پردھان منتری کوشل وکاس یوجنا شروع کی گئی۔ 2015 سے اس کی شروعات ہوئی تاکہ دیہی نوجوانوں کو روزگار سے کیا کیا گیا، مربوط ہونا اور روزگار کی متعلق ان میں مہارت پیدا ہونا، یہ ان کا ایک اہم کام تھا۔ اب دیکھیے اس کے ساتھ ساتھ معاشی اصلاحات، یہ تمام چیزوں کے ذریعے کیا ہوئے، معاشی اصلاحات ہوئے۔ معاشی اصلاحات کے ذریعے کیا کیا گیا، لوگوں کے گھروں کے مسئلے حل ہوئے، ان کو روزگار دیا گیا، ان کو کم سود کے اوپر ان کو آمدنی فراہم کی گئی تاکہ نئے روزگار شروع کیے جائیں، ان کو مہارت دلائی گئی، ہنرمند بنایا گیا تاکہ روزگار حاصل کرنے میں آسانی ہو سکے۔ اب اس میں معاشی اصلاحات کے ذریعے کیا نتائج ہم کو حاصل ہوئے ہندوستان کو، بھارت کو، حکومت کو، وہ دیکھیں گے۔ سب سے پہلے بھارت نے معاشی اصلاحات کے بہت سے پروگرام جاری کیے، اس کے علاوہ حکومتی، عوامی اور صنعتی شعبے میں بھی انہوں نے تبدیلیاں ہوئی ہیں۔ جیسا کہ حکومت کیا کر رہی ہے، ترقیاتی پروگرام بنا رہی ہے۔ حکومت ترقی کے جو نئے پروگرام بنا رہی ہے تاکہ جو مسائل ہے، غریبی کے مسئلہ ہے، معاشی مسئلہ ہے، روزگار کا مسئلہ ہے، سماجی جو مسائل ہے وہ حل ہو سکے۔ نئے روزگار اور صنعتوں کی حوصلہ افزائی کر رہی ہے حکومت، مطلب نئے روزگار ان کو ملنا۔ اب یہاں پر غربت کے ساتھ ساتھ لوگوں کے ایک ذہن میں دقیانوسی خیالات، یہ روزگار ہمارے کام کا نہیں ہے، ہم اس میں ماہر نہیں ہیں، ہم یہ کرنے سے ہم کو خسارہ ہوگا، تو یہ تمام چیزوں کی وہ کیا کر رہی ہے، ٹریننگ دے رہے ہیں، اس کے لیے اس کا ایڈورٹائزمنٹ کر رہے ہیں کہ یہ تمام چیزیں کرنے سے کچھ نقصان نہیں ہوتا ہے۔ تو نئے روزگار، صنعتوں کی حوصلہ افزائی یہاں پر حکومت کر رہی ہے۔ نیکسٹ، لوگوں کو آمدنی میں اضافہ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ معاشی ترقی کیسے ہوگی؟ جب لوگوں کی آمدنی میں کیا ہوگا، اضافہ ہوگا۔ اس کے لیے کوشش کرنا، مطلب یہاں پر لوگ کیا کر رہے ہیں، پارٹ ٹائم ایک جگہ جاب کر رہے ہیں 8 گھنٹے، پھر اور دوسری جگہ اور کچھ 2-4 گھنٹے کے لیے اور کام کر رہے ہیں، جس کے ذریعے لوگوں کی آمدنی میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے۔ نیکسٹ، بھارت میں نجی شعبے کو زیادہ قومی بنایا جا رہا ہے۔ جو بھارت میں نجی پرائیویٹائزیشن جو بھی شعبے رہیں گے ان پر زور دیا، وہ شعبوں پر کیا کیا جا رہا ہے، زور دیا جا رہا ہے تاکہ لوگ اپنے طور پر چھوٹی صنعتوں کے حساب سے کام کر سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ چھوٹے اور جو اوسط درجے کے جو پیشے تھے، جو صنعتیں تھیں، ان کو بھی یہاں پر بڑھاوا دیا جا رہا ہے تاکہ لوگ چھوٹی صنعتوں کے ذریعے اور کم بجٹ میں اپنے کام مکمل کر سکے اور معاشی جو مسائل ہیں اس کے ذریعے دھیرے دھیرے ان کے معاشی مسائل حل ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ حکومت کے ساتھ ساتھ یہاں پر مختلف قسم کی جو تنظیمیں ہیں، این جی اوز ہے، وہ بھی کیا کر رہی ہیں، ان کے ساتھ کام کر رہی ہے تاکہ عوام کے مسائل کو حل کر سکے۔ دیہی علاقوں میں صحت، تعلیم کے ساتھ ساتھ دیگر بنیادی سہولتوں کو بھی فراہم کیا جا رہا ہے تاکہ عوام کے مسائل کو حل کیا جا سکے۔ عوام کے مسائل حل ہونے سے حکومت کی اور ملک کی ترقی آسانی سے ہو سکتی ہے۔ نیکسٹ، بھارت کے جو کارپوریٹ سیکٹر ہے، مطلب
جو بزنس مین ہیں بہت سی سماجی ذمہ داریاں وہ کیا کر رہے ہیں، پورے کر رہے ہیں، تاکہ عوام آسانی سے اور خوش و خرم ہو کر ان کے فیکٹریوں میں کام کریں، ان کے مسائل کو حل کر رہے ہیں، دیوالی وغیرہ پر بونس دے رہے ہیں تاکہ عوام کے معاشی مسائل حل ہو سکیں۔ نیکسٹ، عالمی سطح کے بہت سے اداروں نے اس بات کا بھی اعتراف کیا ہے کہ بھارت نے اس دوران، یہ جو 1980 کے بعد سے جو بھارت نے مختلف پروگرامز، جو پالیسیاں منصوبہ بندی بنائی ہیں، اس کے ذریعے بہت حد تک جو غربت یا غریبی کے جو مسائل تھے وہ حل کرنے میں کامیاب ہو سکی ہیں۔ مطلب جو غربت کا جو ایک جو ریشو تھا 2005 اور 6 میں 54.07 تھا، 54.07 تھا، وہ 2015-16 میں گھٹ کر کیا ہو گیا، 27.05 رہ گئی۔ مطلب غربت دھیرے دھیرے کیا ہو رہی ہے، ختم ہو رہی ہے، غریبی دھیرے دھیرے ختم ہو رہی ہے۔ اس کا اندازہ یہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارا ملک کیا کر رہا ہے، ترقی کی راہ پر گامزن ہو رہا ہے، عوام کو روزگار مل رہا ہے، عوام کے معاشی مسائل حل ہو رہے ہیں، حکومت اپنے پالیسیوں پر، اپنے منصوبہ بندی پر کامیابی حاصل کر رہی ہے۔ انشاءاللہ اس کے آگے عزیز سامعین، عزیز طالبات، جو عورتوں کے جو مسائل ہے، جو صنفی مسائل ہے، وہ ہم اگلے لیکچر میں پڑھیں گے۔ السلام علیکم۔